بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اصول فقہ اور فقہ کے جو قواعد اور اصول ہیں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے شروع کی گئی ہے، اور سب سے پہلا قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، ہمارے ذکر کے لحاظ سے جو پہلا قاعدہ آپ کے سامنے پیش ہوا وہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جس کی شرح آپ کے سامنے کی، اس کی وضاحت کی۔ پچھلے 2 درس میں اس کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں، اور آج کے اس درس میں بھی اسی قاعدے کے تعلق سے چند باتیں پہلے عرض کریں گے۔ اس کے بعد جو ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ ایک دوسرا قاعدہ جو اسی قاعدے سے جڑا ہوا قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ المشقۃ تجلب التیسیر کی مشقت، پریشانی یہ آسانی کھینچ کر لاتی ہے، یعنی مشقتیں اور پریشانیاں یہ آسانی کا سبب بنتی ہیں، اور ہماری شریعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں اس شریعت میں، اسلامی شریعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو ان کی طاقت سے باہر ہو، جس میں ان کے لیے بہت مشقت ہو، اتنی مشقت کہ ان کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف نہیں بنایا۔ تو اس قاعدے کی جو دلیلیں تھیں قرآن میں، حدیث میں، ہم نے وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس قاعدے کو اور واضح کرنے کے لیے جو بعض چیزیں تھیں اسلامی شریعت میں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف رکھی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، عبادات میں، معاملات میں کس طرح سے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں وہ سب بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج کے درس میں جو پہلی بات ہم ذکر کریں گے وہ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں اسباب التخفیف، یعنی کسی بھی عبادت کو ہلکا کرنا، کسی بھی مسئلے کو ہلکا کرنا، شریعت کے کسی بھی حکم کو ہلکا کر دینا، لوگوں کی پریشانی کا جو ہے خیال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کو اس عمل کو ادا کرنے میں اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے اسے پریشانی ہو رہی ہے تو اسے ہلکا کر دینا۔ تو اسلامی عبادات اور اسلامی معاملات کے جو احکام ہیں، ان احکام کو ہلکا جو کیا گیا ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی جو حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، عام حالات میں، وہ بعض لوگوں کے حق میں یا بعض حالات میں اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اس کام کو ہلکا کر دیا جاتا ہے لوگوں کی پریشانی اور مشقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو شریعت میں تخفیف کے جو اسباب رہے ہیں، ہلکا کرنے کے جو اسباب رہے ہیں، آج پہلے ہم درس میں ان اسباب کا جائزہ لیں گے، یعنی یہ اسباب ہم ذکر کریں گے۔ اسباب التخفیف، شریعت میں
جو آسانیاں پیدا کی گئیں اور مسئلے کو جو ہلکا کر دیا گیا، لوگوں کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے، لوگوں کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے یا مشقت والی حالت کا خیال کرتے ہوئے، تو یہ کیا کیا اسباب رہے ہیں اس کے، یہ اسباب ہم جانیں گے تو نیا کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے گا تو ہم یہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ تخفیف یعنی تیسیر کے، آسانی پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، یہاں اس میں سے کوئی سبب پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، تو ہم کو جاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اسباب تخفیف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فقہائے کرام نے عام طریقے سے جو تخفیف کے اسباب رہے ہیں شریعت میں، ان کو 7 بڑے بڑے اسباب اس میں سے ذکر کیے ہیں، ہم وہی اسباب آپ کے سامنے بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے اس میں؟ سفر ہے۔ ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ جس ترتیب سے ہم ذکر کریں وہی ترتیب ضروری نہیں، ہم جو ترتیب ذکر کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ سفر۔ یہ تخفیف کے اور عبادات کو ہلکا کرنے یا آسانی پیدا کرنے کا ایک سبب رہا ہے شریعت میں، اور یہ ایسا سبب ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کے لیے بہت ساری عبادات میں کمی کر دی ہے، یا عبادات کو ہلکا کر دیا ہے، یا عبادات میں اختیار دے دیا ہے کہ اگر چاہے تو ابھی اس عبادت کو انجام دے، نہیں تو بعد میں جب سفر ختم ہو جائے تو گھر پہنچنے کے بعد، وطن واپسی کے بعد اسے انجام دے۔ تو یہ سفر یہ ایک سبب رہا ہے تخفیف کا، یہ سبب اسلامی احکام، اسلامی مسائل اور اسلامی عبادات، اس کے معاملات، اس میں تخفیف کا ایک سبب رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسافر ہے تو پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ 4 رکعت کی نماز اس کے حق میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تخفیف ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ روزہ رمضان کے مہینے میں اگر سفر کیا ہے تو روزہ وہ رمضان میں نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کر لے، یہ اس کے لیے تخفیف کر رکھی ہے۔ اور یہی حال موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اگر آدمی اپنے وطن میں رہتا ہے، اپنے شہر میں رہتا ہے، تو موزہ اگر پہنا ہے، ساکس اگر پہنا ہے وضو کر کے، تو اس کے لیے یہ جو ہے چیز رکھی گئی ہے کہ 1 دن اور 1 رات، پورا 1 دن 1 رات اپنے موزے پر، اپنے ساکس پر مسح کر سکتا ہے، تو 1 دن اور 1 رات کی رخصت ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر مسافر ہے تو مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن اور 3 رات کی رخصت، جو شریعت ہماری ہے اس میں 3 دن اور 3 رات کی رخصت رکھی گئی ہے۔ حکم چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، یعنی قرآن میں ذکر ہو یا حدیث میں ذکر ہو، دونوں صورتوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے تھے، جو وحی ہوتی تھی، جو وحی آتی تھی اسی کے مطابق آپ جو ہے اسلامی شریعت کو بیان کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا، اسی لیے ہم نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا ہماری پکڑ شروع کر لے، قرآن میں تو کہیں یہ ہے نہیں، یہ 3 دن اور 3 رات کی بات مسافر کے لیے تو حدیث میں پائی جاتی ہے، اور آپ نے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حکم ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ حدیث میں ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ چیز پیش کی۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے عرض کر دوں کہ سفر جو بھی ہے، جسے معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں سفر کہا جاتا ہو، اس پر اس کا جو ہے یہ جو عبادات کی تخفیف کا معاملہ ہے یا اختیار کا جو معاملہ ہے، یہ ساری جو سہولتیں ہیں، رخصتیں ہیں، یہ سب کی سب ایک مسافر کو حاصل ہوں گی اگر اس کا سفر اتنی دور کا ہے کہ اسے مسافر جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وہاں پر کہ فلاں آدمی سفر میں ہے۔
ایک بات اور اس میں ذکر کر دوں کہ سفر میں مشقت ہونے کی وجہ سے، پریشانی ہونے ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات ہلکی کی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں مسافر کے لیے۔ اب آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے ہمارے بھائی اور بہنوں میں سے کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، ٹرین میں اے سی میں آرام سے سفر کر رہا ہے، اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یا اپنی جو ہے کار ہے اور اے سی چلا کر کے آرام سے بڑے سکون کے ساتھ پکنک مناتے ہوئے، اب تو لوگ پکنک منانے کے لیے بھی چلے جایا کرتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، لوگ جو ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، گرچہ کہ مومن یہ سب کام نہیں کرتا ہے۔ مومن تو سفر صرف ضرورت کے لیے کرتا ہے۔ مومن کی کبھی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ ٹائم پاس کرے، اس کے پاس جو بھی ٹائم ہے، وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگرچہ کی آسانیاں اس زمانے میں پچھلے زمانے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور سفر میں اتنی زیادہ پریشانی اور مشقت نہیں ہوتی، پھر بھی سفر کے ساتھ جو عبادات ہلکی کر دی گئی ہیں، جو آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے باقی رہیں گی۔ ہمیشہ ایک عام ضابطہ بیان کر دیا جاتا ہے، ایک عام قاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ کتاب و سنت میں موجود ہے یہ، اور سفر کو باقاعدہ اس کے لیے ایک سبب بنایا گیا ہے، تخفیف کا اور آسانی پیدا کرنے کا ایک سبب بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے متعین کیا ہے، قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی، چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں، لیکن سفر میں بہرحال مشقت تو ہوتی ہے۔ ہاں، اس زمانے کی مشقت نہ ہو، اتنی پریشانی نہ ہو، تو ہر زمانے کی مشقت اور پریشانی اسی زمانے کے لحاظ سے ہوگی۔ پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پیدل چل کے کہیں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ آج کیا ہمارا جسم اس کا جو ہے اس مشقت کا اور اس کو برداشت کرنے کا عادی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا جسم بھی آج کل بڑا ہی آرام طلب ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ مشقتیں اٹھانے کی اب وہ صلاحیت بھی نہیں رہی جو پچھلے زمانے کے لوگ مشقت اور پریشانی اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو جیسا کچھ بھی ہے سفر آج کے اس دور میں، بہرحال اس میں بھی کچھ نہ کچھ آج کے اس دور کے لحاظ سے، ہمارے اس جسم کے لحاظ سے، ہماری برداشت کی قوت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہے۔ تو ایک تو سبب ہم نے آپ کو بیان کر دیا، پہلا سبب جو تیسیر اور تخفیف کا سبب ہے، یعنی کسی بھی عبادت کو ہلکا کرنا یا کسی بھی حکم میں جو ہے آسانی پیدا کرنا، شریعت کے حکم میں آسانی پیدا کرنا، اس کے تعلق سے جو اسباب ہیں، پہلا سبب سفر، وہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا سبب ہے بیماری۔ بیماری بھی یہ اسلام میں جن اسباب کی بنیاد پر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، عبادات میں تخفیف کی گئی ہے، معاملات کو آسان کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے اسلام میں ایک دوسرا سبب اس کا کیا ہے؟ بیماری ہے، مرض، بیماری جو ہے، بیماری ہی کی وجہ سے نماز آدمی جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے، جو جتنی اس کی قدرت اور طاقت ہے، کھڑا ہو کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ لے، زمین پر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اب آج کل کرسی پر دیکھتے ہیں لوگ پاس پڑھتے رہتے ہیں، تو مجبوری اگر ہے واقعی معنی میں تو کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو اسلامی جو ہے عبادات میں تخفیف کا سبب ہے بیماری اگر واقعی ہے آدمی کے لیے اور مشقت ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ آج کے زمانے کی مشقتیں ہم نے آپ سے کہا الگ ہے، اور پہلے زمانے کی مشقتیں اور پریشانیاں الگ ہوتی تھی۔ آج بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے چلنا اتنا مشکل نہیں، کھڑا ہونا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کو جو ہے، لیکن کیا ہے ان کے لیے مشقت کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ رکوع میں جانا یا اپنے گھٹنے کو جو ہے اپنے پیر کو موڑ کر کے بیٹھنا، جسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، یا بیٹھ گئے جو ہے تو پھر اٹھنا، کھڑے ہونا
ان کے لیے یہ مشکل ہے، گھٹنا بہت درد کرتا ہے، کچھ اس طرح کی مشقت ہے، پریشانی ہے۔ آج کے دور کی یہ پریشانیاں ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، آج کل تو ہمارے بچوں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا گھٹنا موڑ کر کے نہیں بیٹھ پاتے ہیں، بچوں تک کا یہ حال ہے۔ بڑے بوڑھوں کو چھوڑیے، یہ جو امریکن اسٹائل ہے، ویسٹرن جو اسٹائل ہے ٹوائلٹ کا، اس کے لحاظ سے اب وہ کرسی پر بیٹھ کر کے عادت پڑ گئی۔ بچے جو چھوٹے بچے ہیں ابھی، ان کو پیر موڑ کر کے بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ وہ اگر کہیں انڈین اسٹائل کا جو ہے ٹوائلٹ مل جائے تو اس میں وہ جا کر کے اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، نیچرل کال کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ تو یہ لوگوں کی اپنی جو ہے جسم کی جو ان کی کیفیت ہو گئی ہے، اور جس طرح کی ان کی عادتیں ہو گئی ہیں، اس کے لحاظ سے آج کے اس زمانے میں کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھنے کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، جو پچھلے زمانے میں شاید نہیں بنتی تھی۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی کا ذکر ملنے کے باوجود بھی اس زمانے میں کرسی پر نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیماری بھی ایک سبب ہے اس کا۔ تو جیسی طاقت ہے، مشقت اگر بہت زیادہ ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ لیں، لیٹ میں کر کے پڑھنے میں اگر پہلو کے بل لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو جو ہے چت لیٹ کر کے جو پڑھنا، جسے چت لیٹنا کہتے ہیں، ویسا لیٹ کر کے پڑھ لیں، اور جس کیفیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ یہ بیماری اسلامی عبادات میں تخفیف کا ایک سبب ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر لے۔ اگر جو ہے انسان بیمار ہے یا پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بیمار ہونے کا ڈر ہے، اگر ایسا کچھ ہے، مشقت ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو بیماری، میں نے آپ سے کہا کہ بیماری ایک اہم سبب ہے شریعت میں، کہ اس کی وجہ سے یا تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تخفیف کر دی ہے کہ اس کی طرف سے اگر نیابت جائز ہے تو دوسرا آدمی وہ عبادت کر سکتا ہے، جس میں نیابت جائز نہیں ہوتی۔ نیابت کا مطلب یہ کہ اس کی طرف سے کوئی اور نہیں ادا کر سکتا، تو اس میں کافی تخفیف کر دی گئی ہے، آسانیاں پیدا کر دی گئی ہے۔ نماز کی میں نے مثال دی آپ کو، جو ہے اسی طریقے سے جو ہے روزے کے تعلق سے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، طہارت کے تعلق سے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ لیکن اگر آدمی بیمار ہے اور حج کے لیے گیا ہے، کنکڑ جا کر کے رمی جمرات جسے کہتے ہیں، کنکڑ مارنا، تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں نیابت جائز ہے۔ گیا ہے حج کے لیے اور کچھ کیا، لیکن وہاں بھیڑ ہے اور وہاں وہ جا نہیں سکتا، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، کچھ پریشانی ہے، تو دوسرا آدمی اس کی طرف سے نیابت کر کے وہ خود جا کر کے اس کی طرف سے بھی کنکڑی مار کے آ سکتا ہے۔ تو یہاں نیابت جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تخفیف، یہ آسانی شریعت نے رکھی ہے اس کے لیے حج کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے صرف کنکڑی مارنا ہی نہیں، خود جو ہے حج کرنا بھی، اگر وہ خود حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، یا بہت زیادہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے، تو اس کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے دوسرا آدمی حج کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ آسانی اللہ تبارک و تعالی نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ بیماری کی وجہ سے پیدا کی ہے۔ تو عبادات میں اس طرح کی چیزیں رکھی گئی۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو کہ حرام کے قبیل سے ہوتی ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے، اس کی مجبوری کی وجہ سے، اس کے لیے وہ چیز حلال کے درجے میں بھی آ سکتی ہے۔ لیکن یہ مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی سے جڑا ہوا جو ایک دوسرا قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کی ضرورتیں، مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آج وقت ملا تو آج ہی شروع کر دیں گے اس قاعدے کو، آج نہیں ملا تو جو ہے اس کے بعد آئندہ ہفتے، یعنی اگلے جو ہے پیر سے، منڈے سے اس کو شروع کریں گے۔ ویسے انشاءاللہ کوشش تو کریں گے کہ آج ہی شروع کریں۔ تیسرا جو سبب ہے وہ سبب ہے الاکراہ کہتے ہیں۔
الاکراہ عربی میں کہتے ہیں، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا، اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا۔ تو اگر سامنے والا شخص جو کہ ہمارا دشمن ہے اگر ہمیں کسی کام کے لیے مجبور کر رہا ہے جو کہ شریعت میں حرام ہے، لیکن وہ مجبور کر رہا ہے ہم کو کام کرنے کے لیے، یا یہ کہ ہم پر جو واجب ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہم پر واجب ہے، یہ فرض ہے، ہم کو فرض چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، تو یہ جب مجبور کر دیا جاتا ہے کسی شخص کو، جسے عربی میں اکراہ کہا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ یعنی میں اب آپ کو مثالیں دے کر کے سمجھاؤں اس کو، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو ہے اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے تو مجبوری کی حالت میں اگر اس کو مجبور کا مطلب یہ کہ اس کو بالکل جو ہے گن رکھ کر کے گن پوائنٹ پر جو ہے اس سے کہا جائے کہ تم یہ کلمہ کفر کہو، یا یہ کہ اس بت کے لیے سجدہ کرو، یا آج کل جو بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ جے شری رام بولو، یہ بولو وہ بولو، جو اس طرح کی چیزیں اگر کسی کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اور مجبور کا مطلب یہ کہ دھمکی ایسی دی گئی ہے کہ جس میں یا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اس کا مال کا بہت زیادہ نقصان جس سے اس کے لیے بھرپائی مشکل ہو جائے، یا یہ کہ جو ہے اس کے بدن کا، اس کے جسم کا کوئی جو ہے حصہ کاٹنے کی دھمکی دے دی جائے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہاری زبان کاٹ دیں گے، جو ہے تمہارا کان کاٹ دیں گے، تمہارا پیر کاٹ دیں گے، کچھ بھی اس طرح کی جو ہے اگر جان کی یا تو جو ہے جسم کے کسی حصے کو یا کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا معاملہ اگر ہے، اور اس سے پوری کمیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے کا کسی کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جب مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے کے لیے، تو اس مجبوری کی حالت میں صرف زبان سے وہ کلمہ کہہ دے، دل ایمان پر مطمئن ہو اور دل میں یہ کفر کا کلمہ نہ ہو، بس صرف زبان سے ہی اسے کہہ رہا ہے سامنے والے کو سنانے کے لیے، لیکن اس کا دل تو ایمان سے لبریز ہے، اس میں کہیں کوئی خرابی یا کمی نہیں ہے، تو اس کو اسلام میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ آسانی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے، یا اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ کوئی جو ہے جو یہ عورت ہے، کوئی خاتون ہے، اس کی عزت بھی بڑی اہم ہوتی ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اس طرح سے اگر جو ہے کہہ کر کے اپنی عزت کو محفوظ کرتی ہے، بچاتی ہے۔ اسی طرح سے مال کا بہت زیادہ ضیاع کا مسئلہ ہو، نقصان کا مسئلہ ہو، بربادی کا مسئلہ ہو، تو اس کو بچانے کے لیے، اپنی عقل بچانے کے لیے جو بھی اس طرح کی جو ہے شکلیں ہو سکتی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبوری، جب اس کو مجبور کر دیا گیا، یہ مجبوری جو ہے کیا ہے؟ اکراہ والی مجبوری، یعنی کوئی شخص مجبور کر رہا ہے کسی کام کے لیے، اور اس مجبوری کی حالت میں اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے وقت میں بھی احکام میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ میں اب آپ کو جو ہے بتاؤں کہ جیسے شراب پینا ہمارے لیے حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اب کوئی آ کر کے جو ہے زبردستی پیو نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، پیو نہیں تو میں تم کو بہت ماروں گا، یعنی اتنا مار، اتنی مار، ایسی دھمکی کہ آدمی کو اس سے نقصان، بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے معمولی جو ہے تکلیف برداشت کر لے گا آدمی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مشقت جو ہے بہت زیادہ ہونے کا ڈر ہے، تب جو ہے یہ مجبور کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، شراب پی لے گا، کوئی حرج نہیں۔ یہ حرام ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ کراہ کا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ شریعت نے یہ گنجائش اس کے لیے رکھی ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی عبادت جو کہ ضروری ہے ہمارے لیے، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھے ہوئے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں شرپسند لوگ پریشان کرنے لگے، اور جانتے ہیں کہ یہ روزہ ہے، اس کا روزہ توڑوا دو،
بالکل مجبور کر دیا، بہت ماریں گے یا مارتے جا رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ پانی پیو ہمارے سامنے، یہ کھا لو ہمارے سامنے، یعنی ہمارا روزہ توڑنے کے لیے پورے طریقے سے ہمیں مجبور کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ شریعت اس میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو تخفیف کے، تیسیر کے، یعنی آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ مجبور کر دیا گیا ہو تو ایسے وقت میں اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس طرح کی چیز جو حرام ہے اس کو جو ہے دل سے نہیں، بس یہ ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے لذت لے کر کے نہیں، بلکہ صرف مجبوری کی وجہ سے اس نے جو ہے حلق کے نیچے اتار لیا، کوئی بات نہیں ہے، یہ روزہ ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس وقت جو ہے اسے اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو روزہ افطار کر لینے کی اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تخفیف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کوئی شخص جو ہے آ کر کے اسے کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے نبی کو برا بھلا کہنے کے لیے کہ برا بھلا کہو نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، کچھ اپنی طرف سے کلمہ کہتا ہے کہ یہ کہو ان کے حق میں نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا شخص کیا ہے؟ سزا اس کی یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی مسلمان ہے اور یہ جو ہے اگر ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا میرے بھائی، اس کی سزا ہے یہ۔ لیکن کیا ہے یہاں پر؟ چونکہ مجبوری ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے، اس کے لیے دل سے نہیں، وہ صرف زبان سے اس نے اتنا کہہ دیا تاکہ وہ اپنے جان کی حفاظت کر سکے، یا یہ کہ اپنے جو ہے اعضاء کی حفاظت کر سکے، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، تو اس سے جو ہے شریعت نے اس کے لیے یہ تخفیف رکھی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا سبب اس کا یہ ہے نسیان یا سہو بھی کہتے ہیں اس کو۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ انسان کی فطرت ہے میرے بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی طبیعت اور فطرت میں بھول جانا ہے۔ یہ بہت آپ نے سنا ہو کہ نسی آدم فنسی اولاد، کی آدم بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی، تو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے۔ تو انسانوں کی یہ فطرت ہے بھول جانا کسی چیز کو، جسے عربی میں نسیان کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسیان بھی احکام کی تخفیف یعنی اس آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان بھول جائے، بھول جانے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پایا۔ تو اس میں کیا شکل ہوتی ہے اس کی؟ تو کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی، جو عمل کرتا ہے آدمی تو وہ جو ہے دو قسم ہے، اس کی ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حقوق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو بات ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں اگر انسان اس میں بھول جاتا ہے تو اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس کا تدارک کرنا ممکن ہے، انسان بھول گیا، اللہ تعالیٰ کا وہ حق تھا، وہ عبادت تھی جو کرنی تھی اسے، وہ واجب حکم تھا جو کہ اسے بجا لانا تھا، لیکن بھول گیا ہو، اور اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے، جیسے نماز پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں خیال آیا کہ جو ہے دیکھو اب تو ٹائم، ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو واپس آئے تو تقریباً 9:30 کے قریب ہو رہا، تو ابھی نماز نہیں پڑھے تھے، سوچا کہ جو ہے چلو درس دینے کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا کرتے رہتے ہیں، آپ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو گیا تو آپ سوچیں گے پہلے درس میں شرکت کر لیتے ہیں، 10:30 بجے کی جو ہے نماز پڑھ لیں گے یا اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ عشاء کی نماز جتنا تاخیر سے پڑھیں، اگر جماعت چھوٹ گئی ہے تو جتنا بھی تاخیر سے پڑھیں اتنا اچھا ہے، ورنہ جماعت جب بھی متعین ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو ابھی میں نے آپ سے جو یہ کہا بھول جانا، پھر اس کے بعد یاد نہیں رہا، بھول ہی گئے بالکل۔
भूल ही है, पढ़ी ही नहीं ईशा की नमाज। तो अब नमाज पढ़ना भूल गया कोई आदमी, तो ये किसका, ये हक कैसा है? ये कहते हैं ये अल्लाह का हक है, ये हुकूकुल्लाह में से है। अब दूसरी क्या है इसमें कि हुकूकुल्लाह की भी हमने कहा दो किस्म है। एक किस्म क्या है कि उस अमल को, उस इबादत को अदा करना फिर मुमकिन हो, जिसको कहते हैं अरबी में कि उसका तदारुक मुमकिन, तदारुक कहते हैं, यानी उस इबादत को हम बाद में अदा कर सकते हो। जैसे नमाज की मैंने मिसाल दी। अब नमाज का मामला यह है कि ठीक है इशा की नमाज छूट गई, लेकिन जिस वक्त भी हमें याद आ जाए कि हमें हमारी इशा की नमाज छूट गई थी, तो याद रखिए वो इशा की नमाज हमें उसी वक्त पढ़नी है। इसी को कहते हैं तदारुक मुमकिन है। इसको किया जा सकता है बाद में, तो ऐसा भूल जाना जिसमें बाद में उस इबादत को करना मुमकिन है और उसका तदारुक मुमकिन है, तो अभी वो फर्जियत खत्म नहीं होती है। सिर्फ इसमें आसानी इतनी रखी गई है कि जब याद आ जाए उस वक्त तो उसे पढ़ लेना है। याद रखिए, जब याद आ जाए उसे पढ़ लेना है। अगर किसी को याद ही नहीं आया तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, क्योंकि हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है माफ कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल खता वन निसिया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत से गलती और भूल को क्या किया है? माफ कर दिया है, तजावुज कर दिया है, यानी माफ कर दिया है। ये माफी की बात कब होगी? याद रखिएगा, जब बिल्कुल याद ही ना आए। लेकिन अगर याद आ गया और इबादत ऐसी है जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है, तो अल्लाह ताला के हुकूक का अदा करना उसके ऊपर जरूरी। अगर उसका तदारुक मुमकिन है तो उसे पूरा करना जरूरी है। जैसे नमाज की मिसाल मैंने आपको दी, जैसे ही याद आ गया वैसे ही वो नमाज पढ़ लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सराहत की है। आपने ये इरशाद फरमाया कि जो आदमी कोई नमाज भूल जाए या नमाज से सो जाए, सो गया नमाज नहीं पढ़ी, जैसे फजर का मसला है, सोया, नियत करके सोया था कि फजर की नमाज के लिए उठेंगे, लेकिन नहीं उठ पाया, सूरज निकल गया, वक्त निकल गया फजर की नमाज का, तो जैसे ही सो करके उठा वैसे ही नमाज पढ़ लेगा। ऐसे ही अगर नमाज भूल गया था तो जैसे ही याद आया कि मेरी नमाज, फलां नमाज मैं भूल गया था, नहीं पढ़ा था, जैसे ही याद आया वैसे ही वो नमाज उसे पढ़नी है। इसका तदारुक मुमकिन है, तो ये करेगा ये। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के हुकूक से ही है, लेकिन उसका तदारुक मुमकिन नहीं है, उसका तदारुक मुमकिन नहीं है। यानी इबादत ऐसी है, हुक्म ऐसा है कि वक्त निकल गया तो फिर उसे अदा करना मुमकिन ही नहीं है। जैसे जुमे का मसला, जुमे के दिन किसी काम में लगे हुए थे, तो उस दिन हमें मालूम ही नहीं हुआ कि आज जुमे का दिन है। यानी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दिन के बारे में आदमी भूल जाता है कि आज कौन सा दिन है, जुमे का दिन है, ये पर जो है याद ही नहीं रहा, आदमी भूल गया, उसके जहन से बात निकल गई थी कि जुमे का दिन है। उस जोहर की नमाज का समझ करके जो है उसने सोचा जोहर की नमाज के लिए, लेकिन बिल्कुल जब जुमा का वक्त खत्म, यानी जुमा की नमाज खत्म हो गई मस्जिद में, तब उसको ये पता हुआ कि आज तो जुमे का दिन था, भूल गया था। अब जुमे का दिन था और जुमे की नमाज उसे पढ़नी थी, लेकिन जुमे का भूल गया हो, उसकी याद नहीं था कि आज जुमे का दिन है। अब तो जुमे का तदारुक मुमकिन नहीं। तदारुक ये है कि अगर जो है दूसरी किसी मस्जिद में जमात मिल सकती है जुमे की तो वहां जाएगा, लेकिन मेरी जो ये मिसाल है वो क्या है कि अब फिलहाल जुमे की कहीं भी उसे नमाज नहीं मिलने वाली है, तो अब ये जुमे का तदारुक तो नहीं हो सकता, भूल गया। अल्लाह ताला का ये हक और इसका तदारुक मुमकिन नहीं, यानी इसको पूरा करना मुमकिन नहीं।
تو اب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز کا مسئلہ اس کے اوپر سے ختم، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ یہ بھول کر کے ہوا ہے۔ اور ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول کو معاف کر دیا ہے، تجاوز کر دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ تدارک ممکن نہیں، اس کی جو ہے مثال جیسے صلاۃ کسوف ہے۔ صلاۃ کسوف پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا، اب آج کل تو ایسے ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سلف کے دور میں جب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنا جو ہے ترقی نہیں کی تھی کہ پہلے سے معلوم ہو جائے کہ کب اور کس وقت سورج یا چاند کو گرہن لگنے والا ہے۔ پتہ جو ہے آج جیسے چل جاتا ہے، اس زمانے میں نہیں چلتا تھا۔ تو اس زمانے میں دیکھ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، کہ دیکھا کہ ہاں گرہن لگا ہوا ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے اعلان ہوتا، مسجد میں لوگ اکٹھا ہوتے اور اکٹھا ہو کر کے جو ہے جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب کیا ہے، پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے، اور اب تو ایسا بھی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے، آدمی گھر کے اندر جب رہتا ہے، شہروں میں جو گھر کے اندر کا ماحول ہوتا ہے، وہ باہر کیا ہے کچھ پتہ بھی نہیں لگتا، گھر کے اندر تھا اور جو ہے کسوف کا کچھ جو ہے اسے اندازہ ہی نہیں، پہلے سے اعلان تھا، ارادہ تھا کہ جائیں گے، جا کر کے پڑھیں گے، لیکن ہوا یہ کہ آدمی اس وقت نہیں جا سکا، بھول گیا کہ اس وقت جو ہے مجھے کسوف کی نماز کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے یا چاند گرہن کی نماز کے لیے جانا ہے، وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ اب جب ذہن سے بات نکل گئی، اس کے یاد آیا تو گیا تو دیکھا تو کسوف کی نماز ہو چکی ہے۔ اب کیا ہے، اس کا تدارک ممکن نہیں، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، سورج کا گرہن بھی ختم ہو چکا، یا چاند کے گرہن کی نماز تھی تو دیکھا چاند کا گرہن بھی ختم ہو چکا ہے اور مسجد میں جماعت بھی ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ تدارک ممکن نہیں ہے، تو اب یہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیوں۔ تو اس کا کیا ہے کہ یہ اس کا وجوب ہی جو ہے ختم ہو جاتا ہے، وجوب ہی اس کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ملنے والی، اسے کوئی جو ہے عقاب جو ہے نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد یہ تو اللہ کے حقوق سے اس کا تعلق تھا، اگر بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے اور آدمی بھی بھول گیا، ایسا کوئی بھی کام جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، تو اگر کوئی شخص بھول جائے اس سلسلے میں تو یہ بھولنے کی پھر جو ہے دو شکل، جیسے کوئی شخص جو ہے کوئی پیسہ کسی کا جو ہے اس کے اوپر باقی تھا، اس کو ادا کرنا تھا، لیکن دماغ سے وہ بات نکل گئی، بھول گیا، اس کا وقت کیا تھا 1 مہینے کے بعد اسے ادا کرنا تھا، لیکن وہ اس کے ذہن سے بات نکل گئی اور اس کو ادا نہیں کر پایا۔ اب جیسے ہی یاد آئے گا ویسے ہی جا کر کے وہ قرض ادا کرنا ہے اس کو، اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہی اسے یاد آیا ویسے ہی اسے پورا کرنا، تو اسے بھی پورا کرنا جو ہے ممکن ہے، اور یہ جو ہے اسے پورا کرے گا۔ اگر بندوں کے حقوق میں سے کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان دوسرے کا کوئی مال تھا، اس مال کو، وہ مال اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کو اس کا بدل دینا تھا، یعنی اب جو ہے اگر آدمی دوسرے کا مال اگر جو ہے برباد کر دیتا ہے تو اس کو ضمانت دے، یعنی اس کا جو ہے یہ ہے کہ اگر اس کی جیسی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے تو وہ اسے دینا پڑے گا، نہیں تو اس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب اس کے اوپر یہ چیز ضروری تھی لیکن اس کو بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی، سامنے والا بھی کوئی شریف آدمی رہا ہوگا تبھی اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اس کے ذہن سے بات نکل گئی، جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی اسے پورا کرنا ہے، یہ بندوں کا حق ہے، اور بندوں کا حق ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔
تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات میں نے پیش کی، اور اسی طرح سے بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر نسیان کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ بالکل بھول ہی گئے تھے قرضہ لینے کے بعد، یاد ہی نہیں آیا، اور جو ہے زندگی ایسے ہی گزر گئی، سامنے والا آدمی بھی جس سے قرضہ لیا تھا اس نے بھی کبھی یاد نہیں دلایا، تو ایسا اگر ہو گیا، واقعی معنی میں بھول گیا ہے آدمی اور جو ہے بعد میں بھی یاد نہیں آیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس آدمی کا قرضہ تھا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نواز کر کے جو ہے اس کے دل میں بات ڈال دے گا اس کو معاف کرنے کے لیے، کیونکہ واقعی آدمی اگر معذور ہے اور واقعی بھول گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوگی۔ سہو کے بھی میرے بھائیوں ایسے ہی مسائل ہیں۔ سہو کا ایک مسئلہ، سب نماز میں سہو، روزے کی حالت میں بھول گیا سہو، کچھ سہو کے جو مسائل ہیں میں آپ کے سامنے تخفیف جو شریعت نے رکھی ہے اس کو لے کر کے وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو سہو کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی بھول گیا، اس سے کوئی سہو ہو گیا تو کیا رکھا گیا اس کے لیے؟ سجدہ سہو رکھا گیا۔ لیکن یہ سجدہ سہو بھی آدمی کب جو ہے، جب اسے یاد ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم بھول گئے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، امام صاحب سے کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو پیچھے والے ان کو یاد دلا دیتے ہیں، چلو جو ہے وہاں سجدہ سہو کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں، سہو کا مسئلہ ہوا اور یاد بھی آ گیا کہ ہم یہ بھول گئے، ہم سجدہ کرنا بھول گئے، تشہد بھول گئے، یا یہ کہ جو ہے ہم نے بھول کر کے جو ہے 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا ہے، یا ہم بھول کر کے 5 رکعت پڑھ لیے، جو بھی ہے معاملہ اس سلسلے میں، تو سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اور اس بھول کا یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ آدمی سجدہ سہو کر لے، سجدہ کر لے اس کے لیے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھول بھی گیا لیکن اسے پتا نہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا تھا، ایسے ہی جو ہے 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا، ایک ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، اسے پتا نہیں، وہ تو سمجھ رہا کہ میں 2 رکعت پڑھ کے ہی پڑھا سلام پھیرا۔ تو اس طرح کا جو سہو کسی سے ہو گیا ہو، فرض نماز پڑھ رہا تھا، چھوٹ گئی تھی جماعت سے نماز، اکیلے پڑھ رہا تھا اور 4 رکعت والی نماز 3 ہی رکعت پڑھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ 4 رکعت ہی سمجھ کر کے سلام پھیر دیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام تھے تو آپ نے 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا تھا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے 4 رکعت پوری پڑھ لی۔ تو ایسا ہو جاتا ہے آدمی سے۔ تو چونکہ پیچھے لوگ تھے، آپ امام تھے، تو لوگوں نے یاد دلا دیا، آپ کے صحابہ نے آپ کو یاد دلا دیا۔ اب جب آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو کون یاد دلائے گا اس کو؟ اب کوئی یاد تو دلایا نہیں اس کو، اور اسے بھی یاد نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 4 رکعت پوری پڑھی ہے، حالانکہ اس نے 4 رکعت نہیں پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں پڑھی۔ تو سہو کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیو، ایک نسیان یہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، یہاں پر پھر وہ حدیث فٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف کر دے گا۔ وہ نماز ہوئی نہیں، 4 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھے تو کیا وہ نماز ہو جاتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ 2 رکعت کی جگہ پر 1 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو کیا وہ نماز ہو گئی؟ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کرے گا؟ وہ اجر دے گا۔ اگر واجب یا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فرض جو ہے کل قیامت کے دن اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ بھول چوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بھول جانا، سہو ہو جانا۔ ایسے ہی معاملہ روزے کا، آپ روزے کے بارے میں جانتے ہیں کہ روزہ رکھے ہوئے تھے، بھول کر کے پانی کا گلاس، عادت تھی پانی پینے کی، جو ہے کہیں باہر سے آئے تو گھر میں آنے کے بعد پانی پیتے تھے، تو اب روزے کا پہلا دن رہتا ہے تو آدمی کو یاد زیادہ نہیں رہتا، آئے گھر میں تو پانی کا گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا اور پانی پی لیا، 1 گھونٹ پی لیا،
اس کے بعد یاد آیا ارے میں تو روزے سے، یا کسی نے یاد دلا دیا، تو اب دوسرا گھونٹ پینا جائز نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ ایک گھونٹ جو پی لیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ معاف، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا پلا دیا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کھانا شروع کر دیا تھا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور بیچ میں یاد آیا، جیسے ہی یاد آیا وہیں سے رک جانا ہے اس کو، اور اس کے پہلے جو کھا لیا یا پی لیا اور اسے یاد نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ جو ہم نے کہا آپ سے کہ یہ ایسی بھول ہے کہ اس میں تدارک ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ اب جو پیٹ کے اندر چلا گیا وہ کیسے نکالے گا پیٹ کے اندر سے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ قے کر دے گا، انگلی ڈالے گا منہ میں اور کیا کر دے گا، الٹی کر دے گا، وومٹ کر دے گا، قے کر دے گا۔ اس قے میں کہاں یہ بات ہے کہ جتنا اس دوران کھایا ہے، یعنی بھول کر کے جو کھایا پیا ہے وہی نکلے گا، جو پہلے سے پیٹ پہ تھا سحری کے وقت کا وہ نہیں نکلے گا، اس کی کہاں گارنٹی؟ اور اسلام کبھی بھی اس طرح سے مشقت میں نہیں ڈالتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اس سے آپ کو اسلام کی جو خوبی ہے میرے بھائیوں، وہ خوبی بھی آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ ہمارے لیے دیکھیے کتنی آسانیاں رکھا ہے۔ تو یہ تخفیف اور آسانی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ نسیان، بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے۔ تو اگر کیسے بھی کسی بھی معاملے میں اگر انسان سے بھول کر کے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہاں یعنی یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے ہے، تیسیر آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے بات کی جا سکتی ہے، مسئلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں سبب جو تیسیر اور تخفیف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وہ ہے جہل۔ جہل کہتے ہیں علم نہ ہونا، جانکاری نہ ہونا، معلوم نہ ہونا، پتہ نہ ہونا کسی چیز کا۔ تو یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے یا کہیے آسانی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اب آپ جو ہے یہاں یہ کہیں گے بھائی جہالت کو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے اتنے جو ہے اپنا وقت نکال کر کے اب دیکھیے ہم علم سیکھنے، ہم جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے ہم جو ہے درس میں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تو سیکھنا ضروری ہے نا۔ تو جہالت کی وجہ سے کیوں اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال آ رہا ہو، اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جہل کی یعنی عدم علم کی، علم نہ ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اگر وہ نہیں جانتا، جاہل رہا، اس مسئلے کو نہیں جانتا، تو یہ جہالت اس کے لیے عذر نہیں ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے گا، بلکہ اس نے ڈبل غلطی کر دی۔ ایک یہ غلطی کر دی کہ سیکھا نہیں، جس کا سیکھنا اس کے لیے ضروری تھا، یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی۔ جو دین کے بنیادی مسائل ہیں، شریعت کے بنیادی مسائل ہیں، اس کو سیکھنے میں آدمی نے سستی کیا اور اس کی وجہ سے وہ جاہل رہا، اس کو نہیں جانتا ہے، تو یہ جہالت تخفیف کا سبب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آسانی نہیں پیدا کی جاتی ہے، آسانی نہیں پیدا کی گئی ہے۔ یہ جہالت یہاں مراد نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جہالت یہاں مراد نہیں ہے۔ ہاں، یہ جہالت کی دوسری قسم ہے، وہ ہے یا یہ جو ہے دین کے مسائل کو نہ جاننے والا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ابھی نیا مسلمان ہوا، تو یہاں پر کیا نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے ابھی دین کے مسائل نہیں جانتا، اگر اس سے کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو بھی معذور سمجھا جائے گا، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ابھی کسی شخص کو نیا مسلمان ہوا ہے، ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے
تو اب ظہر کی نماز اسے پڑھنی ہے، اسے تو ایک دعا بھی نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی، وہ صرف امام صاحب کے ساتھ وہ بھی مقتدی بن کر کے رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، قیام کرے گا، رکوع پہ جائے گا، سجدے میں جائے گا، تشہد میں بیٹھے گا، دوسروں کو دیکھ کر کے کچھ بھی نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ آسانی ہے شریعت کی طرف سے، یہ جو ہے اس کے حق میں قابل قبول ہے، کیونکہ ابھی اس کو اتنا ٹائم ملا نہیں ہے کہ وہ سیکھ سکے۔ تو ٹائم مل جانے کے بعد جو دین کے بنیادی مسائل ہیں پہلے اسے سیکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جہالت کی ایک دوسری قسم ہے اور وہی ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے وہ اسی جہالت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جہالت کی دوسری قسم ہے کہ آدمی جانتا نہیں ہے کہ یہاں جو پیالے میں رکھا ہوا ہے یہ شراب ہے۔ گلاس میں کچھ رکھا ہوا تھا پینے کے لیے، گھر میں آیا، اٹھایا گلاس اور اس نے پی لیا، شربت سمجھ کر کے پی لیا، اسے پتا نہیں ہے کہ یہ شراب ہے۔ کسی نے کہا ارے بھائی یہ کیا پی رہے ہو؟ تب تک ایک گھونٹ دو گھونٹ اگر پی لیا ہے تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جہالت، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ شراب ہے۔ ایسے ہی گوشت رکھا ہوا تھا، کھا لیا اس نے۔ عام طریقے سے وہاں کوئی حرام گوشت تو نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اس دن پتہ نہیں کہاں سے وہ لایا گیا تھا اور وہ جو ہے نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کھا لیا، اسے علم نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی بہرحال شریعت کی طرف سے جو ہے مسئلے کو ہلکا رکھا گیا ہے، اس کے لیے بھی تخفیف ہے، اس کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے گی، اس کے لیے بھی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے معاف کرے گا۔ یہی معاملہ ہے، پانی ہمارا رکھا ہوا تھا برتن میں، اس پانی میں کوئی نجس چیز گر گئی، اگر جو ہے نجس چیز گر گئی، ناپاک چیز گر گئی، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کو پتا نہیں تھا۔ اب ہم نے دیکھا نہیں، پتا نہیں، ہم گئے، ہم نے اسی سے وضو کر لیا، یا بالٹی میں پانی تھا جو ہے باتھ روم میں اور اس میں کوئی نجس چیز گر گئی تھی، ایک قطرہ دو قطرہ، اس سے کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اس بات کے ہم قائل ہیں کہ اگر پانی تھوڑا ہو تو اس میں تھوڑی بھی نجاست گر جائے تو پانی جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اور لیکن ہمیں یہاں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے سامنے ایسا کچھ تھا نہیں، اور پانی دیکھنے میں پاک لگ رہا تھا، اور اس میں حالانکہ گرا ہوئی نجاست گری ہوئی تھی، ہم نے اس پانی سے غسل کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، اسی غسل سے ہم نے نماز پڑھا، سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہ ایسی جہالت ہے کہ یہی جہالت تخفیف کا سبب بنتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے، آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو اور بھی یہ مثالیں دوں اس کی، جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ جنگ کے جو حالات ہیں اگر پڑھیں گے آپ، جو اسلامی جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات و لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اس میں ہیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جنگ کے دوران کیا ہوا کہ ایک شخص جو کہ مسلمان ہے، اس کو لوگوں نے کافر سمجھ کر کے اسے بھی مار دیا، وہ دشمن فوج کا آدمی سمجھ کر کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا اور اپنی فوج کا آدمی تھا۔ اب کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جو یہی ہے، کیا ہم کہیں گے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اس لیے جو قاتل کی سزا ہوتی ہے وہ سزا اس سے لی جائے گی، قصاص لیں گے یا دیت دے گا، کیا یہ کہیں گے؟ نہیں، شریعت میں ایسا نہیں۔ شریعت میں کیا ہے؟ یہ سب جو ہے معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں اسے معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں معاف ہے؟ اس کے لیے کہ اس نے اسے مسلمان سمجھ کر کے نہیں مارا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہونے سے ہے اور یہ ہماری صف کا آدمی ہے، اس نے اسے دشمن سمجھ کر کے قتل کیا ہے۔ تو یہ جو جہالت تھی، یہ جو ہے نادانی ہو گئی، علم نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے معفو عنہ ہو جاتا ہے اور اس پر جو ہے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جہالت جو ہے سبب بنتی ہے
किसी भी मसले में तखफीफ के लिए या तयसीर के लिए, आसानी के लिए, ये तखफीफ के असबाब में से पांचवा सबब था जो आपके सामने हमने पेश किया। इसका छठा सबब जो है ये है कि उमूम बलवा किसे कहते हैं। उमूम बलवा ये है कि परेशानी वो सबके लिए हो। आम मतुल बलवा कहते हैं, अल बलवा आम अरबी में कहते हैं कि ये बलवा क्या है, आम है। यानी ये ऐसी परेशानी, ये ऐसी तंगी जो सबके साथ है और उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो ये भी सबब है आसानी पैदा करने का। मैं आपको मिसालें दूंगा उम्मे बलवा की तो समझ में आएगा। हो सकता है कि लफ्ज आपको उतना समझ में ना आया हो। यानी उम्मे बलवा को उर्दू में कहना तो ऐसी परेशानी जिससे बचना, जो परेशानी सबके साथ है और उससे बचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। आज के दौर में तस्वीर का मसला है, इससे आपको ये जो है मसला समझ में आ जाएगा। तस्वीर का मसला है मेरे पास। आप ये जानते हैं कि जिस घर में तस्वीर हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं। आज अगर आप अपने घर में देखें तो शायद ही कोई दुनिया में ऐसा घर हो, कोई आदमी कितना ही मुत्तकी और परहेजगार हो, शायद ही कोई घर हो जिस घर में कोई तस्वीर ना हो। या कोई जो है कहीं जो पेपर्स उसके पास हैं, यानी जो चीजें भी सामान लेके आता है, कुछ करके आता है, हर चीज में तस्वीर इतनी ज्यादा ये आम हो गई है और ये जो है मुसीबत इतनी आम हो गई है, ये परेशानी इतनी आम हो गई है कि इससे बचना मुमकिन नहीं रहा। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आज तो हमसे हर चीज के लिए तस्वीर पूछी जाती है और हर चीज में तस्वीर रखी जाती है। अंदर जो चीजें हैं उसका तो कोई मसला नहीं होता, वरना तो उसको जोड़ेंगे तो आपकी जेब में भी तस्वीर पड़ी होगी, क्योंकि कोई नोट ऐसा नहीं जिसमें तस्वीर ना हो। यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज में भी जो उनके यहाँ करेंसियां चलती हैं उसमें भी तस्वीर होती है। तो हर जेब में भी लोग तस्वीर लिए घूमते रहते हैं। अपने आई कार्ड लेकर के आदमी घूमता रहता है, कभी लगा करके रखता है, उसमें उसकी तस्वीर का होना जरूरी होता है। तो कहां तक आदमी उससे बचेगा। ये क्या है, बलवा आम है कहते हैं इसको। ये आम मुसीबत है, आम परेशानी जो सबके साथ है और पूरा मुआशरा उसकी चपेट में है। उससे बचना अब तकरीबन नामुमकिन, नहीं तो कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल जब इतना मुश्किल हो मामला तो मशक्क़त जब होती है तो मशक्क़त ये आसानी खींच करके लाती है। तो मसला बहरहाल आज के इस दौर में थोड़ा हल्का हो गया है और बहुत हद तक इस मसले में आज के इस दौर में गुंजाइश जो है रखी गई है कि उतनी सख्ती करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं आप तस्वीर खिंचवा ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते, तो आदमी कोई काम ही नहीं कर सकता आज के इस दौर में। इतना उसके लिए मुश्किल हो गया है मामला ये। तो ये बहुत अहम चीज है। इसी से एक जो है जुड़ी हुई चीज जो है बैंक के सूद का मसला है। मशक्कत अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बगैर बैंक में पैसा रखे चारे कार नहीं है आप। और जब भी बैंक में पैसा रखेंगे तो सूद भी बन करके आता है। आप निकालते हैं तो गोया कि आप सूद निकाल लिए हैं। अब चाहे आप उसे कहीं भी खर्च करें और जो है अपना माल ना समझ करके, या ये कि जो है चलो किसी ऐसी जगह पर रिफाय आम में खर्च करें, मेरा फिलहाल वो मसला नहीं। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये बलवा आम है, अभी मुसीबत आम है, हर किसी को ये परेशानी है। ये मशक्कत ऐसी है जो हर इंसान, हर मुसलमान इस मशक्कत में मुब्तला है इस वक्त। तो अब क्या करना है, उसको जो है बहरहाल जितना बच सकता है उतना बचना है उसको, और खुद नहीं इस्तेमाल करना है उसे। और ये पूरी जो है ये कोशिश रहे कि किसी ऐसी जगह पर वो यूज हो जाए जहां किसी खास आदमी की वो मिल्कियत ना हो, तो वो सबसे बेहतर चीज होती है। बहरहाल ये भी क्या है, एक बलवा आम है, आम बलवा है। अब आपके सामने आखिरी सबब जो है, वक्त भी हो गया इसलिए आखिरी सबब 7 असबाब में से वो है अन्नक्सुत तबीई। अन्नक्सुत तबीई का मतलब है कि फितरी तौर पर इंसान उसके आज़ा में,
اس کے جوارح میں، اس کے جسم میں کمی ہے۔ میں آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک لفظ بتاؤں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ہینڈی کیپ جسے کہتے ہیں۔ کوئی ہینڈی کیپ ہے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یا جو ہے پیر نہیں ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا کان سے صحیح سے سنائی نہیں دیتا ہے، زبان سے کہہ نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، یا جو ہے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، کسی بھی طرح کی جو ایک جو ہے کہیے فطری لحاظ سے جو کمی ہوتی ہے انسان کے اندر، تو یہ بھی تخفیف کے اسباب میں سے میرے بھائیوں ایک سبب ہے۔ یہ آدمی لنگڑا ہے، کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا۔ کوئی شخص جو ہے زبان سے کہہ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، اپنا جو ہے سورہ فاتحہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا، یا جو ہے اذکار پڑھ نہیں سکتا، زبان جو ہے وہ چونکہ وہ گونگا ہے کچھ نہیں کر سکتا، تو جیسے ہے ویسے ہی جو ہے وہ نماز جس جو ہے کیفیت میں وہ پڑھ سکتا ہے اسے پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے معاملہ آسان رکھا گیا ہے۔ جو اس کے لیے مشقت ہے، جس میں نہیں ادا کر سکتا، وہ اس کے لیے معاف ہوگا۔ تو جو بھی ہینڈی کیپ ہیں، جتنی جو ہے ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے وہ گنجائش ان کے لیے رہے گی، اور جو ہے وہ چیز ان کے لیے معاف ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں تخفیف کے جو اسباب تھے وہ اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور آج بھی ہمارا پورا وقت اسباب ذکر کرنے میں لگ گیا۔ یہ اسباب بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور جو ہے ہمیں یقین ہے آپ جو ہے جس جو ہے دلچسپی کے ساتھ پورا درس سنتے ہیں، اس دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اسباب بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا درس بھی اسی پر ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے تو درس ختم کرتے ہیں، اور جو ہے کفارہ مجلس جو دعا ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔